ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ جو ہے وہ ایک نئے فیز میں اب داخل ہو رہی ہے۔ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا امریکہ یہ جنگ جیت گیا ہے یا یہاں سے دنداں شکن جواب جو ہے وہ ملنے کے بعد یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کرے گا۔ تمام جو فوجی ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ امریکہ بدترین کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے۔ اپنی نیوی کو اس نے استعمال کیا، اپنی ایئر فورس کو اس نے استعمال کیا اور ہر جگہ سے ہزیمت کا سامنا اٹھا کے اس کو واپس پلٹنا پڑا۔ آپ دیکھیے جو طیارہ بردار جہاز تھے یہ ایک خوف کی علامت ہوتے تھے اور جنگوں کا فیصلہ اس بات پہ ہو جاتا تھا کہ یہ طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ کس طرف کو چلا ہے۔ آبنائے ہرمز میں آ کے ان کا جو حال ہوا ہے کہ ایک جو ہے وہ تو کسی ورکشاپ میں اپنی مرمت کرا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ 2-3 ہفتے لگ جائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی سینکڑوں میل دور جا کے، کوئی کہتا ہے 1000 کلومیٹر دور جا کے پارک ہو کے اپنے زخم چاٹ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی ہٹ کیا تھا ایران کے میزائلوں نے۔ تو یہ جنگ کا جو نقشہ اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ جو ملٹری مائٹ تھی وہ تو ناکام ہو گئی ہے، اب مجبور ہو کے امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے لیے قابل اعزاز ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان نے اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کا آغاز کر دیا ہے جس کے ذریعے امن کا راستہ دریافت کیا جا سکتا ہے اور اس جنگ کا خاتمہ ہو اور ایسے انداز سے ہو کہ کسی کو بھی بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ ایران کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس جنگ کو جلدی ختم کرنے کے لیے نہ آمادہ ہے اور نہ ہی مجبور ہے۔ اس ایک ایران نے اپنے عزم کے ساتھ، اپنی قوم کی ہمت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ایک سپر پاور کو جو جس طریقے سے ہزیمت سے دوچار کیا ہے اس کی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اس قوت نے ہی جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کو روکے رکھا، ان کو ان کی اوقات میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے بہت دیرینہ جو اتحادی تھے جس میں یورپ کے ممالک تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نہ اس کے بھیک مانگنے پر کوئی یورپی ملک اس کی مدد کے لیے آیا ہے آبنائے ہرمز میں، اور نہ ہی کسی نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ایئرپورٹس تک بند کر دیے جو امریکہ سے اسرائیل کے لیے سامان لے کے آ رہے تھے۔ اسپین کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، ان سب نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، اور فرانس نے تو بہت واشگاف الفاظ میں کہا، جس کے بعد پھر ٹرمپ کو دھمکی دینی پڑی انہیں کہ اچھا میں نبٹ لوں گا آپ سے۔ بری ساس کی طرح سے وہ اب اپنے یورپی اتحادیوں کو کوس رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یا تو تمہیں تیل مجھ سے لینا پڑے گا اور یا پھر جا کے آپ آبنائے ہرمز میں لڑیں اور جا کے اگر ایران سے لے سکتے ہیں تیل تو لے لیں۔ یہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی نہ زبان ہے، نہ لب و لہجہ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اس قدر مجبور ہیں ٹرمپ اپنے ان ہاکس کے ہاتھوں جنہوں نے اسے اس جنگ پہ جانے پہ مجبور کیا، لیکن اصل بات جو ہے وہ ابھی تک پوشیدہ ہے، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ فائلیں بھی باہر آ جائیں گی، جس کو ہم ایپسٹین فائل کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ٹرمپ کی ایسی کرتوتیں ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس طرح سے دنیا کا سامنا کر پائیں گے جب وہ سامنے آئے گی۔ یہ ساری فائل جو ہے نیتن یاہو کے ہتھے چڑھ گئی ہیں اور وہ انہیں ڈرا کے ٹرمپ کو امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا ہے جو کہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی۔ اور اب چونکہ اس قدر کمال ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے، تو امریکہ کے لیے یہ شرمندگی، یہ ہزیمت، یہ لے کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ اور آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر دوسری جو سپر پاورز ہیں ان کا رول جو ہے وہ بھی اب ہمیں بظاہر نظر آنے لگے گا۔ ابھی تک تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپلائیڈلی رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں سیٹلائٹ کی امیجری کے تحت، چاہے وہ سیٹلائٹ انفارمیشن ہے، چاہے انٹیلیجنس ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار وہ چائنا چلے گئے ہیں، تو یہ اب ابتدا ہو گئی ہے ان دو سپر پاورز کو آمادہ کرنے کی کہ وہ اس کانفلکٹ میں خود شامل ہو کے یہ جو جنگ کی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کو، اس سے نجات دلائیں۔ چائنا یقینی طور پر اکنامکلی اور ملیٹریلی بہت سٹرونگ سپر پاور ہے اور اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح سے روس کے وزیر خارجہ کے اگر آپ بیانات سامنے رکھیں تو انہوں نے بھی واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم امریکہ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایران کی آزادی اور اس کی خود مختاری جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو سناریو بنتا جا رہا ہے اس کے تحت میرے خیال سے جس قوت کا، جس ہمت کا، جس عزم کا مظاہرہ ایرانی قوم نے کیا ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو یاد بھی رکھیں گی، اور ایک مثال قائم ہو گئی ہے
کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اگر کسی پر حملہ آور ہو اور اس قوم میں عزم ہو، حوصلہ ہو، تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ کب نکلے گا۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی، جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دیے ہوئے ہیں کہ 6 اپریل تک آپ معاہدہ کر لیں۔ یہاں تک بھی اب ایک حقیقت بن گئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہرمز کو اسی طرح سے ایران کے پاس چھوڑ کے واپس جانے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ شرمندگی کسی سپر پاور کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری ایک اور اہم بات جو اس حوالے سے کرنی چاہیے وہ یہ کہ اس خطے کی جو دوسری ریاستیں ہیں، خاص طور سے جو عرب ممالک ہیں، خلیج کی جو ریاستیں ہیں، ان کے بیچ بھی اب یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ ان کا تحفظ کرنے میں، انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لہٰذا جس طریقے کی میٹنگز ہم سن رہے ہیں، آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جو سعودی عرب، جارڈن اور قطر کے امیر کے بیچ ہوئی ہے، اس میں بھی آنے والے دنوں کے لیے کیا پلاننگ ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہوگی، اس کے اوپر غور و غوص شروع ہو گیا ہے، جو ابتدا ہے اس بات کی کہ امریکہ کے بغیر بھی اب میرے خیال سے خلیجی ریاستوں کو زندہ رہنے کا، قائم رہنے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس اعتبار سے ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، اس لیے کہ ایران اگر قائم رہے گا تو ہی ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یعنی اسرائیل کی جو سکسیسو لیڈرز ہیں، یعنی پرائم منسٹر، ان کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اسرائیل کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان ہے 1948 میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کچھ بھی خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خود مختاری کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ نیتن یاہو، یہ پاگل، یہ جو عقل سے عاری شخص ہے، یہ کہہ چکا ہے کہ نیکسٹ از پاکستانز نیوک، اور ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی تو جو جواب ہم پیش کریں گے لوگ ایران کی بھی مثال بھول جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے ابھی حال ہی میں جو ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تھا اس میں ہم نے اپنے سے 5، 6، 7 گنا بڑے دشمن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرے خیال سے اب ڈیفنس کی کتابوں کے سلیبس میں پڑھایا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہماری خود مختاری کو چیلنج ہوا تو ہم یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کے بعد ہمارا نمبر لگانے والے بندوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نیوکلیر آپشن ہے اسے استعمال کرنے میں ہم ایک لمحے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ میرے خیال سے پاکستان کی طرف سے اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع سے عاری ہے یا اس سے غافل ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اسی لیے ہم نے ایران کی لیڈرشپ کو یہ تاثر بھی دیا ہے، یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ آپ کی سالمیت، آپ کا وقار جو ہے وہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی ٹھیک ہیں، لہٰذا ہم واحد ملک ہیں اس دنیا میں جو دونوں سائڈز کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، اور اسی لحاظ سے ہمارا قد کاٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، جس کی بھارت کو بہت تکلیف ہے۔ بھارت میں مودی کے اوپر کس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، کتنی لان تان ہو رہی ہے کہ اس نے 2 دن پہلے اسرائیل کا دورہ کر کے اپنے آپ کو دنیا سے آئسولیٹ کرا لیا ہے، اور پاکستان کو اتنا بڑا موقع مل گیا ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میرے خیال سے آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جنگ اپنے کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گی۔